میں آپ کو اس کا فرمان سناتا ہوں جو میرا اور آپ کا امام ہے، اور نام ہے محمد رسول اللہ۔ ساروں کا ادب و احترام، لیکن یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا۔ سب کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پیر شاہ جماعت ککڑ گھنٹ پتر ڈیر لال دربار پہ جا کر کہا بابا جی یہ مرغے کی نیاز ہے، یہ بکرے کی نیاز ہے، یہ گائے کی نیاز ہے، یہ فلاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام کائنات، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کی، ذبح کیا، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے بعد مسند احمد کی یہ روایت سنتے ہیں، صحیح حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک قوم پر سے گزرے، سننا ذرا غور کرنا، اس حدیث پہ غور کرنا، خاص کر وہ پیارے بھائی جو بے علمی کے اندر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے ساتھ ساتھ بزرگوں کی قبروں پہ جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم گنہگار ہیں، ایک اونچی سرکار ہے، ہماری ان تک ان کی ان تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ پہنچی۔ دو شخص قوم کے میلے میں سے گزرے، بدھ میں سے گزرے، بدھ کے پاس سے ان کا میلہ لگا ہوا، ان کا اصول یہاں سے جو بھی گزرے گا پہلے کچھ اس بابا جی کے نام کی نیاز دے گا تو جانے دیں گے، نہیں دے گا تو نہیں جانے دیں گے۔ ان سے کہا قرب لنا شیء، بابا جی کے نام کچھ دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، کہیں آپ مسافر آدمی ہیں، کہاں سے دے؟ کہا ایک مکھی مار کر دے دو۔ اس نے مکھی مکھی اور کہا یہ مکھی حضرت جی کی نیاز، فخلّ سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے مکھی غیر اللہ کے نام دے دی تھی، دخل النار، اللہ نے اس کو اس مکھی کے بدلے میں جہنم میں ڈال دیا۔ دوسرے سے کہا تم بھی مکھی دے، اس نے کہا مکھی بھی دوں گا تو مکھی کے خالق کے نام کی دوں گا، غیر اللہ کے نام پر مکھی بھی قربان نہیں ہو سکتی۔ فقتلہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل ہو گیا وہ اللہ کی جنت میں پہنچ گیا۔ اب سوچ لو، کہاں مکھی، کہاں گلاب کے پھول، کہاں مکھی، کہاں ارکے گلاب، کہاں مکھی، کہاں ریشمی چادریں، کہاں مکھی اور کہاں منو دودھ، کہاں مکھی اور کہاں کالا بکرا، کہاں مکھی اور کہاں دنیا جہان کی نظر و نیاز۔ اور یاد رکھنا یہاں پر یہ نکتہ بھی کہ ان سارے بزرگان دین نے اس طرح کی تعلیم نہیں کی۔ کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی نبی نے، کسی امام نے، اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کی علاوہ الہ بنا لینا، کیا تو نے کہا تھا؟ تو یہ سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء انکار کر دیں گے ان عملوں کا جو آج دنیا والے ان کی قبروں پہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک مکھی دے کر انسان جہنم میں جا سکتا ہے تو وہ بابا جی کی قبر پہ، اجمیری صاحب کی قبر پہ، اجمیر والے بابا کی قبر پہ چادر چڑھا کر کہاں جائے گا؟ بکرے کی نیاز دے کر کہاں جائے گا؟ اس کو چھیڑنا مقصود نہیں۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، دوبارہ نہیں ملنا۔ آپ گاڑی خریدو بیچ کے دوسری لے لو، شادی کرو طلاق دے کے دوسری شادی کر لو، مکان خریدو نہیں پسند ہے بیچ کے اور لے لو، کاروبار کرو، نوکری کرو نہیں اچھی لگی اور نوکری کر لو، ہر چیز میں چانس ہے۔ زندگی میں کوئی چانس کہ اب نہیں، چلو اگلی باری سے اگلے جنم میں، وہ اگلے جنم جو گائے کو پوچھتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے مسلمانوں میں۔ یہاں یہی جنم آخری اور فیصلہ کن ہے۔ یاد کرو ایک مکھی دے کر جہنم میں گئے تو قبروں پہ، درباروں پہ، درگاہوں پر نظر و نیاز دے کر انسان کہا جائے گا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنتے ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو خالص اللہ کی، خالص اللہ کی، اللہ کی عبادت کے۔ ایک عبادت کے اگر کروڑ حصے کیے جائیں، کروڑویں حصے میں بھی کسی کو شامل نہ کریں۔ اللہ کی عبادت خالص اللہ کی، الا للہ الدین الخالص، دیکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لیے۔
इबादत में कोई शरीक नहीं है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दुनिही औलिया, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा और बुजुर्गों को पकड़ लेते हैं, औलिया को पकड़ लेते हैं, वो कहते क्या है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत क्यों करते हैं, उर्स क्यों लगाते हैं, मेले क्यों लगाते हैं, कब्रों पे तवाफ़ क्यों करते हैं, सजदे क्यों करते हैं, चादरें क्यों चढ़ाते हैं, ये सारा काम क्यों करते हैं, लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। गुनाहगार हैं, ये नेक लोग हैं, हम इनके आगे ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। मालिक फरमाता है, इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून। ये जो आप इसमें इख्तिलाफ करते हैं, इसका फैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन करेगा। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। और अल्लाह अज़्ज़ व जल झूठे को, नाशुक्रे को हिदायत नहीं देता। ये कुफार मक्का का अमल है, ये कुफार मक्का के अक़वाल मालिक बयान फरमा रहा है, उनके अमाल बयान फरमा रहा है कि वो गैरुल्लाह की पूजा करते और साथ साथ ये बहाना तलाश देते कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। मालिक अज़्ज़ व जल फरमाता है, वयअबुदून मिन दुनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफअुहुम। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा उनकी इबादत करते जो ना उनको नफा पहुंचा सकते, ना उनको नुकसान पहुंचा सकते। अगर कोई नफा नुकसान पहुंचा सकता तो सबसे पहले किसको पहुंचाता है, बीवी को। हम जो कुछ करते हैं, कमाते हैं, किसके नाम पे लगा के जाते हैं, औलाद के लिए। किसी से पूछो भाई इतनी मेहनत क्यों करते हो, को जी हमारी तो गुजर की जो गुजरनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के नाम कुछ कर जाए, बेगम के नाम कुछ कर जाए, हम तो मर जाएंगे, चलो ये तो सुख की जिंदगी गुजार लेंगे, मेरी नस्ल तो आराम से खाए पिएगी। अगर कोई कुछ कर सकता है तो सबसे पहला फायदा किसको पहुंचाता है, बीवी बच्चों को और औलाद को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और बीवी भी वो अजीम हस्ती है, क्या फरमाते हैं, कायनात में जितना प्यार आयशा से है और किसी से, कोई किसी ने पूछा मर्दों में किससे प्यार है, कहा किसी के बाबा, मर्दों में इसके बाबा से प्यार, और औरतों में जितना प्यार पूरी कायनात में मुझे आयशा से है और किसी से नहीं। उस आयशा की आंखों में गिरते हुए आंसुओं को देखकर आपने पूछा क्यों रोती है, कहा अल्लाह के नबी क़यामत याद आ गई, हश्र का मैदान याद आ गया, क्या मुझे याद रखोगे। कहा ऐसा 3 मौके ऐसे हैं कोई किसी को याद नहीं रखेगा, मोहम्मद भी तुझे भूल जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा से इतना प्यार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, फातिमा आती अल्लाह के नबी खड़े होते, बाद रिवायात में माथा चूमते, इतना एहतराम इतना प्यार करते हैं फातिमा से, लगते जिगर फातिमा। उसी फातिमा को मुखातिब करके कहा, या बिन्ती खुदी मिन माली मा शि'ती इअमली ला उगनी अन्की मिन अल्लाह शैआ। फातिमा जिंदगी में जो चाहती हो बाबा के घर में से उठा के ले जाना है, ले जाओ, अमल करना, अगर पकड़ी गई तो मैं तुझे नहीं छुड़ा सकूंगा। फूफी से कहा है, फूफी अमल करना, पकड़ी गई तो नहीं छुड़ा सकूंगा। चचा पास अमल करना, पकड़े गए तो नहीं छुड़ा सकूंगा। जब अल्लाह के नबी अपनी बेटी से, अपनी फूफी से, अपनी बीवी से, अपने चचा से ये कह रहे हैं, तो फिर वो और किसकी मदद कर सकते हैं अल्लाह की जान के बगैर। मालिक कहता है, वयअबुदून मिन दुनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफअुहुम। ये कुफार मक्का अल्लाह के अलावा उनको पूजते थे, उनकी नजरों न्याज देते, उनके नाम की ज़िबा और कुर्बानी करते, उनके नाम की सोरो पुकार करते, जो उनको ना फायदा दे सकते थे ना नुकसान। वयक़ूलून, और ये कुफार मक्का कहते क्या थे, कुर्बानी करते हुए क्या कहते थे, नजर देते हुए क्या कहते थे, मन्नतें मांगते हुए क्या कहते थे, या लात मदद, या मनात मदद, या उस्सा मदद, ये सारा कुछ उनको पुकारते हुए इनका अकीदा क्या था, वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह। साडी इना लगे इना भी वो देते साडी सुनता नहीं, इना भी बोलता हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह। ये औलिया अल्लाह है, ये बुजुर्गान दीन है, ये अल्लाह के रद्दे हुए, अल्लाह के लाडले, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह की नाम याफ्ता, ये सफारशी हैं और ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। यही आज हम कहते हैं, यही वो कहा करते थे।
مالک جواب میں فرماتا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے لوگو آپ ان کو کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی بات بتلاتے ہو جس کا وجود نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، وہ پاک ہے، اور جو کچھ تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو وہ شرک سے پاک ہے۔ یہ اللہ کفار کے عقائد کا رد کرتے ہوئے ان کی عبادات، ان کی قربانیاں، ان کے پکارنے کا جواب دیتے ہوئے کہ وہ اس نیت اور اس منت سے پکارا کرتے تھے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے، اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اللہ پاک ہے، اللہ بہت بلند ہے تمہارے شرک سے۔ اور اگر کوئی یہ امید رکھے کہ نہیں ان کی قبروں پر جا کر نظر و نیاز لینے سے، ان کو پکارنے سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، بیماری ٹل جاتی ہے، دکھ دور ہو جاتے ہیں، تو قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، اور شرک کے علاوہ جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ قرآن حکیم دوسرے مقام پر سنیے انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے، اس کی عبادت میں، اس کو پکارنے میں، سجدے کرنے میں، طواف کرنے میں، نظر دینے میں، قربانی کرنے میں، ڈرنے میں، بھروسے کرنے میں، توکل کرنے میں، امیدیں کرنے میں، کسی بھی کنڈیشن میں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، تو اللہ مشرک پر ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے بند کر دے گا۔ مأواہ النار، غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا، غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے والا، غیر اللہ کے لیے جان و ذبح کرنے والا، مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوا کرتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے ہمارے لیے، اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ سے چھٹکارے کا ایک طریقہ بیان کر رہے ہیں، مأواہ النار سے بچنے کا ایک راستہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو خالص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرے، اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یعنی مشرک کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے لیے اللہ کے نبی کی کوئی سفارش نہیں۔ سوال ہوا، صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار کون ہے؟ فرمایا جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس کو میری سفارش ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے اللہ نے اس کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہاری ضرور قبول کروں۔ ایک دعا کا اختیار ہر نبی کو ہوا۔ آقا علیہ السلام میرے نبی کی جوتیوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کتنی رحمتوں والے رسول، کتنے پیار والے رسول۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے رات کو دیکھا بستر خالی، میں باہر نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتی گئی، کیا دیکھتی ہوں اللہ کے نبی قبرستان بقیع میں کھڑے ہیں، امت سو رہی ہے، نبی رو رہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ رات کو امت آرام کرتی ہے، میٹھی ٹھنڈی نیند سوتی ہے، اور اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی رحمت، اللہ کے نبی کتنا پیار کرنے والے، اپنی امت کا خیال کرنے والے۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے دعا کا، مجھے بھی اختیار ہوا۔ ہر نبی نے تو وہ اختیار دنیا میں ہی استعمال کر لیا، میں نے اس اختیار کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا آخرت کے لیے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری امت آدم کے دروازے پہ جائے گی، وہ کہے گا مجھے اپنا ڈر ہے، وہ آ کر ابراہیم کے دروازے پہ آئے گی، وہ کہے گا مجھے اپنا ڈر ہے، یہ امت چلتے چلتے عیسیٰ تک پہنچے گی، کوئی نبی ان کے سوال کی طرف توجہ نہیں کرے گا، آخر میں یہ امت میری طرف آئے گی۔ تو وہ اللہ نے جو دعا کا مجھے اختیار دیا
اس دعا کو میں اس موقع پر کر کے اپنی امت کے گناہوں کی معافی کا سوال کروں گا۔ لیکن یہ سماج اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی یہ دعا کس کو ملے گی؟ جس نے اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک